معزز و مقتدر علماء ذوی احترام، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان، وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک مرتبہ محبتوں بھرا درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ یا رسول اللہ، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ماہ سفر المظفر شروع ہو چکا، ماہ رضا سب کے لیے مبارک ہو۔ میں آپ کے سامنے ہو سکتا ہے لمبا بیان یا لمبی تقریر نہ کر سکوں، احباب کی محبت غالب آئی جس کی وجہ سے آپ کے سامنے مجھے حاضر ہونا پڑا۔ اسی لیے آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے کہ رات کے وقت کالا چشمہ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ میرا شوق نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اسٹائل کے لیے لگایا ہوا ہے۔ آنکھوں میں شدید تکلیف ہے، ویسے بھی ممبئی والے کب کیا لگائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کو میں سب سے پہلے اس کی وضاحت دے دوں کہ یوٹیوبر حضرات بہت سارے ہیں، اس پر اتنا مسالہ بعد میں لگائیں گے۔ بہرحال میں یہ دعا کرتے ہوئے آیا، منور میری آنکھوں کو میرے اس شمسور کو ہا کر دے، اس لیے کہ میں جن کے دربار کا ادنا غلام مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی، ہمیں تو ابھی آج آنکھوں کی ایک چھوٹی تکلیف ہوگی، لیکن میں نے مشاہدہ کیا ہے اس عظیم المرتبت بزرگ کو افریقہ کی سرزمین پر، جب آپ کی آنکھوں میں شدید تکلیف تھی، ڈاکٹر نے مشورہ دے دیا تھا کہ سوائے آپریشن کے کچھ نہیں ہو سکتا، تو آپ نے آپریشن کے لیے حامی بھر لی، تیار تو ہو گئے، لیکن یہ انوکھا آپریشن تھا، آپ نے ڈاکٹر کو بے ہوشی کا انجیکشن لگانے نہیں دیا۔ ڈاکٹر نے بہت اصرار کیا کہ آپ تکلیف بہت زیادہ ہو جائے گی آپ کے لیے، آپ نے فرمایا میں سہ لوں گا، لیکن بے ہوشی کی حالت کو میں پسند نہیں کرتا۔ اسی حالت میں آپ کا آپریشن بھی ہوا، آنکھوں سے خون بھی رستا رہا۔ عزیزان گرامی وقار، اس عظیم تقوی کی جھلک ہم نے دیکھی ہے، اور اسی نیت سے ہم حاضر آئے۔ ہمارا ان کا کہاں کمپیریزن، کوئی نہیں، چے نسبت خاک را با آسمان پاک، کوئی مٹی کو آسمان سے کیا نسبت ہے، لیکن ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان بزرگوں کے فیض سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو دنیا میں اور آخرت میں سرخروئی عطا فرمائے۔ تھوڑی کچھ باتیں تو آپ کے سامنے عرض کر کے جائیں گے۔ ابھی محرم الحرام گزرا ہے،
اور ہر علاقے میں تذکرہ امام حسین کو سن کر کے لوگ جوان ہو بھی چکے ہوں گے، اس لیے کہ ہمارا یہ وتیرہ ہے کہ ہم کربلا کی داستان رونے دھونے اور ماتم کرنے کے لیے نہیں سناتے۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا شیوہ یہ ہونا چاہیے، حسین اعظم کا تذکرہ کوئی اہل دل حضرات میں سے سنائے تو میرا تو یقین یہ کہتا ہے 80 سال کا بوڑھا بھی سنے تو 25 سال کی جوانی آ جانی چاہیے۔ ہاں ہمیں پتا ہے اہل بیت اطہار میں، رسول اللہ کے خاندان کے شہزادوں میں بہت سارے انتقال کر چکے، ان کی شہادتیں ہوئی، ان کو کاٹا گیا، ان کے ساتھ دردناک انداز میں وہاں پر معاملات پیش آئے، سب اپنی جگہ پر، لیکن کربلا کے میدان میں صرف اور صرف یہ مظالم اور یہ مصائب ہی نہیں بیان کیے جائیں، بلکہ اپنے نوجوانوں کو یہ بتایا جائے باطل قوتیں چاہے کتنی بڑی طاقت کے ساتھ کیوں نہ آ جائیں، اگر تم حسینی ہو تو کوانٹیٹی کبھی نہیں دیکھو گے، کوالٹی دیکھو۔ تم اگر حسینی ہو تو کبھی یزیدی فوج سے نہیں گھبراؤ گے۔ آج لوگ اسی بات سے تو پریشان ہیں، ہم مائنورٹی میں ہیں، ہم اقلیت میں، ہماری تعداد کم ہے۔ یہ باتیں کہنا چھوڑ دو، میں جانتا ہوں پوری تاریخ میں ہمیشہ حق و باطل کی لڑائیاں دیکھو تو ہم ہمیشہ مائنورٹی میں ہی رہے، کبھی ہم تعداد کے بل بوتے نہیں میدان میں آئے۔ میرے عزیزو، تاریخ کی سچائیاں آج بھی گواہ ہیں، بدر کے میدان میں رسول اللہ کے ساتھ جو تھے کیا وہ مائنورٹی میں نہیں تھے؟ وہ 313 تھے لیکن 1000 پر بھاری تھے۔ اور سب سے بڑی اقلیت چھوٹی سی تعداد تو کربلا کے میدان میں ہے، جہاں 82 افراد 72 شہید ہو گئے، اور سامنے 1 گنا 10 گنا 100 گنا نہیں 22,000 کی تعداد۔ کسی بھی اہل عقل کے سامنے رکھو یہ بات تو وہ نہیں تسلیم کرے گا کہ اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے، لیکن تاریخ نے یہ بتا دیا ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے وہ باطل طاقتوں کی تعداد کو کبھی نہیں دیکھتا، وہ حق کا اعلان کرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا یقین یہ ہے آج اگر بالفرض گردنیں کٹ جاتی ہیں، ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہم نے آج تک 14 صدیوں میں تاریخ کو دہرایا ہے، بار بار پڑھا ہے، بار بار سنا ہے، کسی مجمع میں کہیں یزید کا نعرہ نہیں لگتا، کہیں اس کا نام نظر نہیں آتا، نہ اس کی کوئی ضروریت نظر آتی ہے، لیکن ہر محلے میں حسین ضرور نظر آتا ہے، ہر مجمع کی جان حسین ضرور نظر آتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہی تو بات ہے، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں جاؤ دمشق جہاں حکومت تھی، تخت تھا یزید کا، جا کر کے پوچھو کہ یہاں کبھی دارالعمارت، کبھی یہاں پر قصر خلافت اور کبھی تاج و تخت یزید کا لگا کرتا تھا، وہ کہاں ہے؟ لوگ مذاق کریں گے اب تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اچھا قبر کہاں ہے؟ بعض لوگ بتاتے ہیں پورے دمشق کا کوڑا کرکٹ جہاں پھینکا جاتا ہے ایک گڑھا ہے جو ڈمپنگ گراؤنڈ ہے، وہاں یزید کی قبر چھپ گئی، ختم ہو گئی۔ 3 سال حکومت کیا لیکن قبر بھی مفقود، نامعلوم ہے۔ اور دوسری طرف اللہ آپ کو توفیق دے کربلا کے میدان میں بھی چلے جاؤ اور لوگوں سے پوچھو، ہم نے سنا ہے یہاں ایک میدان تھا، یہاں کے ریگزاروں میں آل رسول کا خون بہ گیا تھا، یہاں ان کے ٹکڑے کیے گئے تھے، وہ کہاں ہیں؟ لوگ یہاں پر بھی تم سے کہیں گے اب وہ خون نہیں ہے، اب وہ ٹکڑے نہیں ہیں، بلکہ کربلا کا میدان تو ایک حسین آبادی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اور یہ دیکھو چمچماتا ہوا سونے کا گنبد جو تمہیں نظر آ رہا ہے، اس پر ایک حسین سرخ رنگ کا جھنڈا لہرا رہا ہے، یہ اس میں کر رہا ہے شاہ است حسین، آج بھی بادشاہ حسین ہے۔ میرے عزیزو، کربلا ہم نے بہت سنا ہے لیکن میں تمہارے دلوں کے اندر وہ جوانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑا سا وقت آپ مجھے دیں۔ میرے عزیزو، یہ سرخ جھنڈا پوری دنیا کو آج بھی بتا رہا ہے۔ اچھا، اور ایک دوسرا تجربہ میں آپ کو بتاؤں، یزید حکومت تو حاصل کیا، تخت بھی حاصل کیا، اور فوج بھی اس کے پاس، پیسہ بھی تھا، مال بھی تھا، لیکن زیادہ دن تک چل نہ سکا۔ یہ یزید کی داستان بار بار آج بیٹھے ہوئی نشیڑی حکومت کو سنایا کرو،
تم 5 سال کے ہو، اور وہ پوری طاقت و قوت کے ساتھ حاصل کیے ہوئے جب مفقود ہو گئے، معدوم ہو گئے، تم تو ہواؤں میں ویسے ہی چلے جاؤ گے۔ لیکن ایک اور تجربہ میں آپ کو بتاؤں، امام حسین شہید کربلا، امام علی مقام کے دربار میں جاؤ کبھی، ان کے مزار اقدس کے پاس حاضری دینے پر ایک رکت طاری ہوتی ہے، لیکن ہم نے ہر سال دیکھا ہے لوگ دور دراز سے آتے ہیں، چٹیوں میں کچھ لکھ کر لاتے ہیں اور قبر حسین پر ڈال کر چلے جاتے ہیں۔ وہ چٹیاں جو ہے وہ تو اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ چھت تک لگنے لگ جاتی ہیں، اتنا انبار جمع ہوتا ہے۔ ہم نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے، کہا یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، لوگ اپنی اپنی حاجتیں اس میں لکھ کر کے ڈال دیتے ہیں، وہ گھر پہنچنے تک ان کی حاجت پوری ہو گئی۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، اعتقاد ہے، کسی کا بچہ بیمار، کسی کے گھر میں تکلیف، کسی کی ماں بیمار، کسی کا باپ بیمار، کسی کی تجارت میں خسارہ، کوئی کسی حالت میں ہے، وہ لکھ کر کے لا کر کے ڈالتا ہے، مولا حسین کے دربار میں آج بھی حاجتیں پیش ہو رہی ہیں اور حاجت روائی بھی ہو رہی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، جس کے بستر ٹکڑے کر دیے گئے ہوں، پورے میدان کربلا میں الگ الگ جسموں کو کاٹ دیا گیا ہو، 72 نیزے لگا دیے گئے ہوں، لیکن قبر پاک پر آج بھی پوری مخلوق اپنی حاجتیں لے کر پیش ہو رہی ہے اور حاجتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اس بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے، تو تاج کا نام طاقت نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں سر کٹا دینے کا نام طاقت و قوت ہے۔ بادشاہ ہمیشہ وہی رہتا ہے جو حب رسول میں فنا ہو جاتا ہے۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں تھوڑے دن دیکھ لینا میرے عزیزو، طاقت و قوت اسی کو حاصل ہے جو اللہ کے رسول کی محبت میں فنا ہوتا ہے۔ محبت مصطفیٰ میں جو فنا ہو گیا وہ حقیقی زندگی پا گیا۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یوں فرماتے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ ہو کرے سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اصل مسئلے کو تم سمجھ جاؤ اے نوجوان، یہاں پر طاقت و قوت اس کا نام نہیں ہے جو حاصل کی جا رہی ہے آج۔ میں تو سمجھتا ہوں بڑی بڑی تنظیمیں بنا کر وہ طاقت نہیں حاصل کی جاتی، بڑی بڑی فوج بنا کر وہ طاقت حاصل نہیں ہو پاتی جو ایک عشق رسول کے سادہ قلم میں طاقت ہوتی ہے، زبان میں طاقت ہوتی ہے۔ یہ آپ نے دیکھا بریلی کے امام کا ڈنکا آج پوری دنیا میں گونجتا، ان کی فوج کہاں ہے، ان کا محل کہاں ہے، ان کی تخت و تاج کہاں ہے؟ نہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی بڑی فوج نہیں بنائی، نہ ہی مریدین کثرت سے ان کے تھے، لیکن ایک جگہ بیٹھ کر عشق رسول پلاتے رہے اور خود فنا ہوتے رہے۔ اللہ کریم نے ایسی ان کو ایسا مقام عطا کیا جس کو وہ خود کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں اپنے آپ کو حضور کی محبت میں فنا کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کی زبان پر ان کا نام ایسے جاری کر دیا، ہر چپے چپے سے آواز آتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ۔ اس لیے حاصل کلام ایک ہی ہے، میری تقریر کا عنوان بھی یہی ہوتا ہے، ایک ہی عنوان ہے، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور ہمارا انٹروڈکشن اگر کوئی پوچھتا ہے آپ کیا ہیں، تو ہم تو اپنا تعارف یوں کراتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، جو ان سے بیگانہ ہوا ہم نے اس کی گرتی ہوئی عزتیں بھی دیکھی، اور جو ان کے قدموں میں آ گیا اس کی بڑھتی ہوئی عزت بھی دیکھی۔ میرا ایک جملہ یاد رکھو، ایک جملہ یاد رکھو، اس مولا کی، اس آقا کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو۔ یہ پریکٹیکلی بتا رہا ہوں،
اس نبی محترم کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو۔ اعلیٰ حضرت آج تک ہمارے دلوں پر راج کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ بڑے پٹھان تھے، اس لیے راج کر رہے ہیں کہ ہم سب کی زندگی نے بھی دیکھا ہے، انہوں نے پوری زندگی وقف کر دی تھی میرے مصطفیٰ کے نام پر۔ اور کہا بھی تھا بارگاہ مصطفیٰ میں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں یوں عرض کرتے تھے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ وہ بریلی میں رہ کر کے یوں کہتے تھے، جان و دل، عشق و عقل و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ جس کا دل ہمیشہ بارگاہ مصطفیٰ سے جڑ جائے وہ مقام حاصل کر کے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے نام کو بھی زندہ رکھتا ہے، اس کے کلام کو بھی زندہ رکھتا ہے۔ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، 700 سال پہلے گئے ہوئے ایک بزرگ ہیں امام شرف الدین بوصیری، کیا آپ نے کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن جس جگہ بھی جائیں، عرب ہو کہ عجم ہو، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ قصیدہ آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ آج تک چل رہا ہے۔ زبان آپ کی نہیں ہے، آپ کی زبان عربی نہیں ہے۔ افریقہ میں جاؤ ان کی زبان بھی عربی نہیں، ارے چائنا میں جاؤ جو مسلمان جی رہے ہیں ان کی بھی زبان عربی نہیں، لیکن مسجدوں میں جھوم کر پڑھتے ہیں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عشق کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ ہم نے مصر کی سرزمین پر دیکھا ہے جو عربی پیدائشی عربی ہیں، ہر جمعہ کو ایک جگہ محفل مولود ہوتی، بڑے بڑے بزرگ وہاں ہوتے، علماء، اور ہم بھی وہاں شریک ہوتے۔ جب محفل ختم ہوتی، ہندوستانی طلباء جو پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے ہماری طرف دیکھ کر جو وہاں کے بڑے شیخ ہوتے وہ کہتے، تم ہندوستانی ہو؟ کہا وہ سلام پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں، محفل عربیوں کی ہے، سلام مصطفیٰ جان رحمت، ہم پڑھتے جھوم کر۔ ایک دن ہم نے اس استاد محترم سے پوچھا تھا، آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ یہ اردو میں لکھا ہوا کلام ہے۔ وہ کہتے ہیں سمجھ میں تو نہیں آتا، لیکن جب تم لوگ پڑھتے ہو تو عشق مصطفیٰ میں اضافہ نظر آتا ہے۔ یہ ہے میرے عزیزو، تار جڑا ہوا ہو میرے آقا کی بارگاہ سے، اس کا کلام ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اس کا نام بھی زندہ رہتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھ لینا، وہ کیڑے مکوڑے تو یوں ہی فنا ہو جاتے ہیں جن کو بارگاہ مصطفیٰ میں پھونکنے کے لیے خریدا جاتا ہے۔ یہ چند دنوں کے ہوتے ہیں، اس کے بعد تو ان کا نام بھی نہیں ہوتا، نشان بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہر زمانے میں، صرف آپ کے زمانے میں نہیں ہے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سب نام تو یاد ہوں گے، لیکن یہ کیا گستاخی کرتے تھے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ان کی گستاخیاں کوئی یاد رکھتا ہے؟ حضور کو انہوں نے کیا کیا جملے کہتے یہ نہیں معلوم۔ ہر زمانے میں بڑے بڑے پاکھنڈی آئے، لیکن ان کے جملے کسی کو یاد نہیں رہے۔ ہمارے دور میں بھی بھونکنے والے کتے بہت آئے، یہ فنا ہو جائیں گے، لیکن ان کے جملے کسی کو یاد نہیں رہیں گے۔ پوری امت کو اگر کچھ یاد رہے گا تو کیا یاد رہے گا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یہ حسان بن ثابت نے 1400 سال پہلے کہا تھا میرے آقا کو دیکھ کر، اور وہ آج تک گنگنایا جاتا ہے اور یاد رکھا گیا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں، ایک دن میں مسجد نبوی کے طرف آیا اپنے گھر سے، آج کی رات 14ویں شب کی رات، 14ویں شب تھی، چاند آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا تھا۔ اچانک اسی اسنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آتے ہیں۔ آپ کے جسم اقدس پر سرخ دھاری دار جبہ تھا اور چہرے انور پر جو شعائیں تھی۔ حضرت جابر کہتے ہیں، کبھی میں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتا اور کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا، اور سوچتا کہ میں کس کو زیادہ حسین کہوں، اس 14ویں کے شباب والے چاند کو یا اس مصطفیٰ کے حسین رنگت والے چہرے کو۔ آخر میں کہتے ہیں، میرے عقل نے بھی جواب دیا، میرے عشق نے بھی جواب دیا، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ چاند میں تو حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ یاد ہے اگر آج قوم کو
گستاخیاں یاد نہیں رہیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت، کیونکہ قرآن کی بولی ہے جو کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میرا رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ، سب کو یاد ہے اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، تو کھٹائے سے کسی کے نہ کھٹ ہے نہ کھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی۔ اور میرے مصطفیٰ کی بات آئی، ہزاروں کٹیں گے جلیں گے اور قتل ہو جائیں گے، شہادتیں ہو جائیں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے نبی کا نام کبھی ختم ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ جیسے لوگوں کی لاکھوں شہادتیں ہو جائیں، میرے نبی پاک کی عظمت پر ایک نقطہ بھی نہیں آئے گا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یا رسول اللہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا، ہاں ہمارا شیوا یہی ہونا چاہیے۔ اب قوم کو کیا یاد ہے اور کیا یاد نہیں ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یزید کی سیرت لوگوں سے پوچھ لو، بایو ڈاٹا سب کو پتا نہیں ہوگا، کچھ پڑھے لکھے لوگ اگر اس میں تحقیق کرنے چلے گئے تو معلوم کر لے، لیکن میرے عالی مقام امام حسین اعظم کے بچپن سے لے کر شہادت تک کے معاملات ہر سنی گھرانے کو معلوم ہے۔ کس طرح میرے نبی نے انہیں چوما تھا، کس طرح ان کو کندھوں پر بٹھایا تھا، کس طرح سجدے میں جاتے تو حسین کھیلتے ہوئے حضور کی پشت پر چڑھ جاتے، یہ سوال معلوم ہے یا نہیں؟ عاشقوں کی ہر چیز محفوظ ہو جاتی ہے، گستاخوں کو ویسے ہی فنا کر دیا جاتا ہے۔ ابو لہب کی سیرت کسی کو یاد ہے؟ ابو جہل کی، عتبہ شیبہ کی، کسی کی یاد نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کی جو بات کرتا رہا رب تعالیٰ نے اس کی پوری زندگی کو محفوظ کر دیا۔ شرف الدین بوصیری محفوظ ہے۔ ارے میاں ہم تو فارسی جانتے نہیں، لیکن پھر بھی فارسی کلام میں مشہور زمانہ سعدی شیرازی کو جانتے ہیں، جنہوں نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، یہ ہر جگہ گنگنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کو پکارا تھا، جو نبی کو پکارا، جس زبان نے پکارا، مولا نے اس کو شہرت تام عطا کر دیا ہے اور اس کو نام تمام عطا کر دیا ہے۔ ملا جامی نے کہا تھا تنم فرسودہ جاں پارا سے ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا سے عصیاں یا رسول اللہ، چوپ 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 منے مسکین ناداری، جو سوئے من گزر آری منے مسکین ناداری، فدائے نقش نالے کنم جاں یا رسول اللہ۔ فارسی کلام ہے، آپ کو سمجھ میں نہ آئے پھر بھی آپ جھومتے ہیں، کیوں؟ عشق کی کوئی بولی نہیں ہوتی۔ میرے عزیزوں پنجابی کون جانتا ہے ہم میں سے، لیکن پھر بھی عاشق رسول کی زبان بولتی ہے تو ہر کوئی اس میں چہک جاتا ہے اور اس میں مہک بھی جاتا ہے اور جھوم بھی جاتا ہے۔ پیر مہر علی گولر بھی کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھے ہن مت بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں، جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیا، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کچھ مہر علی کچھ تیری سنا، وہ سار اکھے کتی جاڑیاں۔ اقبال نے جب کہا تھا تو لوگوں نے اس کی صورت نہیں دیکھی لیکن جملے یاد کر لیے۔ اقبال کو کسی نے دیکھنا نہیں صورت کیسی ہے، لیکن پکارا تھا عشق میں، ہر گلی میں ہر کوچے میں ہر دل پر نقش ہو گیا۔ کیا نقش ہو گیا؟ یا رسول اللہ کو وہ کہہ گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہ قلم تیرے ہیں۔ کسی زمانے میں عشق میں اسی اقبال نے پکارا ہوگا، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خون بھی نہ ہو، بس میں توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، ایمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، سر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان ہے، اور پیچیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔
اقبال نے یہ کہا تھا، عشق کی بولی میں کہا تھا، میں نے سارے عاشقوں کی بولی تمہیں سنائی ہے، لیکن جب بریلی سے اٹھتی ہوئی آواز آتی ہے دلوں کو چھما دیتی ہے۔ بریلی کا امام کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آج جو ہوتا ہے دنیا اسے خرید نہیں سکتی، وہ آخر سانس تک یہی کہتا رہتا ہے، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار ہے نہ نہیں۔ اور جب کتے اس زمانے میں بھونک رہے تھے، بریلی کا امام پکار رہا تھا، لیکن آس پاس کے دشمنان دین اور عقیدے چیخ رہے تھے نبی پاک کے علم کے بارے میں، ان کے غیب پر، ان کے حاضر و ناظر پر، ان کے نور و بشر۔ لیکن جہاں جہاں سے آوازیں آ رہی تھی بریلی کا ایک ہی قلم اٹھ کر کے جواب دیتا رہا، اور اپنی گدا کو یہ نقش کر کے چلا گیا، اے سنیوں اس طرف باطل قوتوں کی طرف نہ دیکھنا، یہ چلے چکٹیوں کی طرف دیکھ کر کے تم اپنے عقیدے نہ بگاڑنا۔ اگر کوئی رسول کو بڑا بھائی کہتا ہے، رسول کو کوئی معاذ کم علم کہتا ہے، ادھر نہ دیکھنا۔ عشق کی بولی کیا کہتی ہے، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ مصطفیٰ مصطفیٰ حسرت اسی نام سے رسالت رسالت۔ توجہ، زندگی کا مقصد سمجھ جاؤ، میں یہ ساری شعر و شاعری کرنے کے لیے نہیں بولا ہوں، بلکہ آپ کو یہ مقصد سمجھ جانا چاہیے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں، ہماری عزتوں پر آج جو سٹک آیا ہوا ہے، روک لگی ہوئی ہے، اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ سوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ آپ یہ مت سمجھے کہ مال کی کمی ہو گئی، اسباب کی کمی ہو گئی، ہمارے پاس سیاست کی کمی ہے، اقتدار کی کمی، اس کی وجہ سے آج ہم کو فٹ بال بنا کر کے لوگ ادھر سے ادھر اچھال رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بات در حقیقت یہ ہے جو مضبوط رشتہ صحابہ نے قائم رکھا تھا اس کی آج ضرورت ہے مسلمانوں میں۔ تم آج کمپرومائز والی زندگی گزارنے پر آ گئے۔ میں مانتا ہوں حضور کے نام پر جب بات کی جائے تو ہماری گردنیں کٹنے کو بھی تیار ہے، مجموع میں نعرہ بھی لگتا ہے۔ آپ سے بھی اگر میں پوچھوں تو ہر کوئی کہے گا ہم اپنی جان حضور پر نچھاور کرنے کو تیار ہے یا نہیں ہے، ہر کوئی کہتا ہے۔ توجہ میرے عزیز و جان، بہت بڑی چیز ہے، اخیر کی ہے، لیکن میں تو تمہیں بدلنے کی بات کر رہا ہوں۔ کیا میرے مصطفیٰ کے لیے کوئی گناہ نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا کچھ برائیاں نہیں چھوڑ سکتے؟ صبح سے شام تک ہمارے کانوں میں گانے کی دھن بھی بجتی رہتی، اور اب ہم حضور کی بارگاہ میں جان نچھاور کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ارے وہ قبول کر لے بڑی بات ہے، ان پر جان دینے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، یہ کوئی فخر ہمارے، آپ یہ مت سمجھ لینا کہ میں نے کمال کر دیا اتنا بول کر کے حضور کے قدموں پر نچھاور ہو جاؤں گا۔ ان پر نچھاور ہونے کے لیے تو بڑی بڑی طاقتیں بھی ہیں۔ ارے وہ صحابہ جن کی نیکیوں تک پوری امت نہیں پہنچ سکتی، وہ حضور پر نچھاور ہونے کو ہمہ وقت تیار رہتے۔ لیکن آپ کے لیے بات یہ ہے، قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، یعنی تمہاری کہی ہوئی بات اور تمہارے کرنے والے عمل میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم پکارتے ہیں اس نبی پاک کو تو ہمارے عمل بھی تو دکھانا چاہیے۔
چند دنوں پہلے کی بات ہے، ابھی 8 دن گزر گئے ہوں گے، ایک صاحب آئے، انہوں نے پوچھا ہم سے، حالات بڑے خراب ہیں اور آٹو رکشا چلاتا ہوں، کیا داڑھی رکھنا ضروری ہے، کیا ٹوپی پہننا ضروری ہے؟ آج کے حالات کے اعتبار سے ہم کو بھی تھوڑا سا سیکولر ہو کر کے جینا چاہیے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ لکھ کر کے دے دو، یہ سب نکالنے کے بعد آپ کی زندگی 100 سال چلنے والی ہے، کوئی گارنٹی ہے تمہاری؟ انہوں نے کہا نہیں ہے۔ کہا جب مرنا ہی ہے تو حضور کی سنت پر کیوں نہ مر جائے؟ جب مرنا ہی ہے، موت تو آنی ہے، گھر بیٹھو تو بھی آئے گی، باہر نکلو تو بھی آئے گی، لیکن اتنی بات ہے کہ تم چھیڑ خانی تو نہیں کر رہے ہو۔ میرے عزیزو، آج یہ ایسی باتیں کیسے آ گئی کہ تم اپنی چیزیں چھپا چھپا کر گھومنے لگ گئے کہ نہیں ہم کو داڑھی رکھیں گے تو لوگ کہیں آتنکوادی نہ کہہ دیں، کہیں ہم کو ٹیررسٹ نہ کہہ دیں، دہشت گرد نہ کہیں، ٹوپی پہنیں گے تو لوگ ایسی نظروں سے نہ دیکھیں گے۔ داڑھی تو سکھوں کی بھی ہوتی ہے، کبھی نہیں کاٹتے، ان کو کون بول رہا ہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ان کی پگڑیاں اترتی ہیں چاہے وہ پی ایم کے پد پر بھی پہنچ جائے۔ اپنی آئیڈینٹی کی حفاظت کرنا سیکھو، اگر تم نے نہیں کیا تو پھر یہ سب چیزیں تم سے چھین لی جائیں گی۔ ہماری پہچان اور ہماری شناخت ہر زمانے میں یہی تھی کہ انگریز آج سے 100 سال پہلے جو بات کرتا تھا ہم لوگوں کو دیکھ کر، اقبال نے اس کو اشعار میں یوں کہا ہے، انگریز یہ کہتے تھے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ انگریز یہ کہتا تھا یہ فاقے میں رہتا ہے مسلمان، کھانا پینا نہیں ہے اس کے پاس، لیکن موت سے گھبراتا ہی نہیں، ڈرتا ہی نہیں۔ ہمارا لقب تھا کفن بردوش، ہمارے لمبے لمبے امامے ہوتے یہ سوچ کر کے کہ جہاں مریں گے وہیں پہن کر سو بھی جائیں گے۔ موت ہمارے لیے کوئی حادثہ نہیں، موت ان کے لیے بھیانک حادثہ ہوگا جن کے مرنے کے بعد جلنا ہے جلنا ہے جلنا ہے، ہمارے لیے موت حادثہ نہیں۔ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ادھر آنکھیں بند ہوں گی ادھر زیارت مصطفیٰ ہے۔ ہاں، قبر میں بھی پہنچتے ہیں تو ہم یہ ڈر کر کے نہ جائیں، بلکہ عاشق رسول نے یہ کہا ہے قبر کی تاریک وادی میں منکر نکیر بھی جب چھنچوڑ کر کے اٹھا رہے ہوتے ہیں، جو حضور کے عشق میں محبت میں دنیا سے گیا ہے وہ نکیرین کو بھی پکڑ کر کے کہے گا اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ہمارا تو آخرت کا تصور بھی سنہرا ہے، ہمارا آخرت کا تصور بھی روشن ہے۔ آپ میں سے کسی کا عقیدہ تو نہیں ہے کہ مرنے کے بعد پھر پنیہ جنم ہوگا، کتا پیدا ہوگا، بلی پیدا ہوگا، چوہا پیدا ہوگا؟ الحمدللہ ہمارا عقیدہ نہیں، ہم چوہے نہیں بنیں گے، کتے بھی نہیں بنیں گے، بلی بھی نہیں بنیں گے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ ہم مریں گے اور پھر اٹھیں گے اسی دن جس دن اپنے نبی کو دولہا کی شکل میں دیکھیں گے، اور وہ دن ہوگا قیامت کا جب ہر کوئی وہاں حاضر ہوگا، انسانی شکل میں ہی آئے گا، اور اس منظر کو حسن رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یوں کہا ہے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ہمارا آخرت کا تصور بھی روشن ہے، قبر کا تصور بھی روشن ہے، تو پھر خوف کس بات کا ہے، ڈر کس بات کا ہے؟ مرنے کا اس سے زیادہ ڈر کس بات کا ہوتا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی سزا کیا ہے؟ موت۔ اس سے بڑی سزا کیا ہے؟ پھانسی کی سزا، موت کی سزا۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ڈر ڈر کر کے جینا اس قوم کو زیب دیتا ہے جو چور قوم ہو، جو مجرم قوم ہو۔ تمہارا خدا سچا ہے، تمہارا دین سچا ہے، تمہارا نبی سچا ہے، تمہاری کتاب قرآن سچا ہے، جس کا خدا سچا، رسول سچا، دین سچا، کتاب سچی، پھر اس قوم کو سر جھکا کر نہیں سر اٹھا کر جینا چاہیے۔ میں مجرم قوم سے وابستہ نہیں ہوں، زیادہ سے زیادہ طاغوتی طاقتیں اگر پکڑتی ہیں تو کیا کریں گے؟ آپ کو اگر ایسا لگتا ہے ہمارے اسلاف کو قید و بند کی صحبتوں میں ڈالا گیا ہے، جیل کی سلاخوں میں، اور ان کو وہاں پر حیات قید کر دیا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ذلیل ہو گئے۔ میرے عزیزوں،
کبھی کسی باطل قوت کے ہاتھ میں اگر لگ بھی گئے ہم، تو کبھی یہ مت سمجھنا کہ ہم ذلت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو وقت کے بادشاہوں نے 300 کوڑے مارے تھے، دونوں ہاتھ کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے مارتے تھے۔ جس محدث کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، اس محدث کو ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے جاتے رہے، تو کیا ان کی وہ ذلت ہے؟ کیا وہ ذلیل ہو گئے؟ نہیں میرے عزیزو، ایک بار زنجیروں پر ہاتھ بندھے ہوئے کوڑے جلاد مار رہا تھا، ان کی تہبند کھل رہی تھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، سطر کھل جائے گا، آپ کو رونا آ گیا، جلاد تو کوڑے چلا رہا تھا۔ اسی اثنا میں غیب سے 2 ہاتھ آئے اور ان کی تہبند کو کس کے باندھ دی۔ باندھنے والا نظر نہیں آیا، کس نے باندھا؟ جب تہبند کس کے بند گئی تو جلاد دیکھ کر خاموش ہو گیا، کہا ابھی تو احمد بن حنبل رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو تھے، اور اب تم ہنسنے لگ گئے، اور تمہاری تہبند تو نیچے اتر گئی تھی، یہ کیسے ٹائٹ ہو گئی؟ احمد بن حنبل امام محدثین، امام المحدثین کہتے ہیں جلاد تو اپنا کام جاری رکھ، تو جو کوڑے لگا رہا ہے چال، ہاں تو جو دیکھ نہیں سکتا وہ میں نے دیکھ لیا، جس کے لیے کوڑے کھا رہا تھا اس کی مدد آ گئی۔ ہاں ایک بات یاد رکھو، دنیا کا ظلم جتنا بھی بڑھ جائے لیکن میرے مصطفیٰ کی عنایت ساتھ میں ہو، سب درد ہلکا لگتا ہے۔ آپ کو یہ بات میں بتاؤں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر سلایا گیا تھا، ایسے کہ ان کی پیٹھ کا گوشت گل گیا تھا، ریڑھ کی ہڈی دکھتی تھی، لیکن کیا ان کو دنیا نے خرید لیا، مکہ والوں نے خرید لیا۔ 4-5 سال یہ تکلیف کے گزرے، اس کے بعد ان کی آزادی کے بعد وہ مدینہ طیبہ چلے گئے، اور پھر اس کے بعد 6 سال کے بعد میرے آقا واپس مدینے سے مکہ فتح کر کے تشریف لائے تھے۔ آپ کو پتہ ہے 10,000 صحابہ کی فوج ہے میرے آقا کے ساتھ۔ اس وقت حرم کعبہ میں پہلی اذان دینے کے لیے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھایا گیا، تاکہ دنیا یہ دیکھے جو نبی کی محبت میں کوڑے کھایا ہے، آگ پر سویا ہے، آج خانہ کعبہ بھی اس کے تلووں کے نیچے ہے، وہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو تکلیفیں اٹھایا اسے ایسے ہی نہیں چھوڑا جاتا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ خوف میں تمہارے دلوں سے نکال کر تمہیں پابند بنانا چاہتا ہوں، یہ نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے، بہت ساری جگہوں پر ہماری تقریر کے لیے پرمیشن کے بڑے مسئلے، کئی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ان کو یہ لگتا ہے بھڑکاؤ بھاشن کرتے ہیں۔ بھڑکاؤ بھاشن کس لیے؟ ہم نے کچھ حضرات تھے، ان سے پوچھا کیا چیزیں ایسی لگتی ہیں آپ؟ کہا کہ نہیں، بہت سارے لوگ ایگریسو ہو جاتے ہیں۔ میاں میں نے اپنی تقریر میں کبھی کسی کو تلوار اٹھانے، چاقو اٹھانے، چھری اٹھانے، بندوق، گولی باری سب کرنے کا کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا۔ پھر آپ کو کیسے لگتا ہے بھڑکاؤ؟ میں نے ان سے کہا فرق صرف اتنا ہے، آپ کو ایسا بھڑکاؤ لگتا ہے، بلکہ میں جذباتی آدمی ہوں، بس میں اس ڈور کو جوڑنا چاہتا ہوں جو ڈور 1400 سال سے مصطفیٰ کریم سے چلی تھی۔ میں اپنی ہر تقریر میں، میری تقریر کا خلاصہ یہ ہوتا ہے، جو ادھر ادھر بھٹک گئے ہوں ان کو یہ میں پیغام دے کر کے ان کے دلوں میں رچا بسا کر کے جاؤ، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا، اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی تھی، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، اور بس یہی ہمارا پیغام۔ بس میرے عزیزو، اب میں اختتام پر آتا ہوں، آپ بھی جوان ہو گئے اور میری بیماری بھی ختم ہے، بس پیغام جو پہنچانا تھا وہ ہم نے پہنچا دیا۔ آخری باتیں یہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفاداری میں جو ایک لمبی زندگی ملنی ہے، اس کو تم دنیا کی چھوٹی چھوٹی عیاشیوں پر قربان کبھی مت کرنا۔ تھوڑے دنوں کی عیش پرستی کے لیے لوگ لمبی زندگی کو قربان کر دیتے ہیں۔
آج نوجوانوں کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی جوانی آئی ہے، ہمیں تھوڑا فیشن کرنے دو، ہماری اپنی لائف ہے، ہمیں انجوائے کرنے دو، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی۔ میرے عزیزو، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر کے دیکھو، مدینہ طیبہ میں وہ حضرت حنزلہ جن کی آج شادی ہوئی تھی، رات کو جنگ کا پگھل بچ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کے میدان میں جا رہے تھے، آواز کانوں میں پڑ گئی آج کے دولہا کی، اور اپنی بیوی کو بستر پر چھوڑ دیا، الوداع کہا اور جنگ میں شریک ہو گئے، اور شہید بھی ہو گئے جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ عبداللہ اسود ایک صحابی ہیں جو شادی کا سامان خریدنے کے لیے گئے تھے، حضور نے ان کو پیسے دیے تھے، اچانک بازار میں آواز آئی کہ کفار و مشرکین کی طرف سے مدینے پر حملہ ہے، صحابہ رسول اللہ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ صحابی جو شادی کا سامان خریدنے گئے تھے وہ جنگ کا سامان خریدنے لگ گئے، جتنے پیسے تھے سب کا انہوں نے ڈھال خریدا، تلوار خریدی، زرہ خریدی، لوہے کے کپڑے خرید لیے، اور پھر جنگ میں آ گئے۔ آپ کو پتا ہے وہ اتنی بہادری کے ساتھ لڑ رہے، جس کی شادی ہونا ہے 2 دن بعد وہ میدان جنگ میں آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے صحابہ سے پوچھنے لگے یہ کون ہے، نیا نیا دکھتا ہے، تم پہچانتے ہو اس کو؟ صحابہ نے غور سے ان کو آگے پیچھے سے دیکھا، وہ اتنے غریب صحابی تھے، ان کے پاس ایک چاقو بھی کبھی نہیں ہوتی تھی، ہتھیار نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، آج پورے ہتھیار سے لیس ہے۔ صحابہ کہتے ہم تو نہیں پہچان رہے، یہ کوئی اجنبی آیا ہے باہر سے، ہم میں شریک ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے صحابہ تم نہیں پہچان رہے، اس کی کالی گہنیوں سے میں پہچان رہا ہوں، وہ عبداللہ اسود ہے، آج میں نے اس کو شادی کے لیے پیسے دیے تھے، انہوں نے شادی کے سامان کی بجائے سامان جنگ خرید لیا اور شریک ہو گئے، اور پورے جنگ کے گھماسان گر جانے کے بعد اس عبداللہ اسود کی گردن کو بھی شہید کیا گیا تھا، وہ شہید ہو گئے۔ تب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود چل کر کے میدان میں آئے اور ان کے سر کو اپنی گود پہ رکھا اور ان کے چہرے سے پوری مٹی کو، گرد و غبار کو صاف کیا اپنے ہاتھوں سے، اور قرآن کی آیت پڑھی تھی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ انہی لوگوں کے لیے آیت آئی ہے، مومنین میں سے کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا وہ وعدہ پورا کر دکھایا۔ عزیزان گرامی وقار، اگر کوئی یہ کہتا ہے بھی ہماری جوانی ہے، جوانی ہی تو کام کی ہے، در جوانی میں عبادت، پھر بڑھاپا کس نے دیکھا ہے؟ اور جوان کی 2 رکعت بوڑھے کی 100 رکعت سے افضل ہے، اس لیے کہ وہ نفس امارہ سے لڑ کر کے آتا ہے، ہزاروں خواہشات کو ترک کر کے آتا ہے، اور انقلاب جو ہے جوانوں سے آتا ہے، اور ایک جوان بھی کھڑا ہو گیا تو میرے عزیزو انقلاب آئے گا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے بار بار یہ کھڑے ہونے کی بات کیا ہے؟ کھڑے تو ہو جائیں گے، کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہتھیار لے کر کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے میاں یہ ساری طاقتیں جس کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ تلوار، بندوق، بارود، جس سے لوگوں کو آج ڈر لگتا ہے، میں اس کا قائل نہیں ہوں آپ کے لیے، میں یہ کہہ رہا ہوں عشق رسول کی دولت ایسی ہے کہ اگر تم اس میں سما گئے تو تمہارا چلنا پھرنا بھی لوگوں کے لیے، بعض لوگوں کے لیے مشکل بن جائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے 4 سال پہلے ویل چیئر پر بیٹھ کر آتا ایک خادم حسین، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا، اور یورپ کی دھرتی کو بھی ہلتے ہوئے دیکھا، پیروں سے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ خادم حسین، اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ہر جگہ سے لوگوں میں خوف، دہشت، کس بات کی؟ ہر ایک معذور عالم کیا کر لے گا؟ اس دن ہمیں یہ فلسفہ سمجھ میں آیا، دنیا کو پتا ہے طاقت و قوت فوج اور تخت و تاج کا نام نہیں ہے، طاقت و قوت چھپے ہوئے عشق مصطفیٰ کا نام ہے۔ وہ اگر معذور کے سینے میں بھی آ جائے تو وہ انقلاب لا سکتا ہے۔ میں آپ کے لیے اس بات کی آپ کو ضمانت دیتا ہوں، کوئی تمہارے ساتھ ہو یا نہ ہو، تمہاری آواز کو اللہ پہنچائے گا، بس وفاداری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص بن جاؤ، سچے ہو جاؤ۔ پھر دیکھنا، آج سے 2 سال پہلے ایک مسجد ہی سے میں نے آواز دی تھی ایک پاکھنڈی کو، آپ کو یاد ہے؟ مسجد میں زیادہ لوگ نہیں تھے، لیکن وہ ہمارے جذبات تھے، حضور پاک کے خلاف سن سن کر کے نیندیں اڑ گئی تھی، ویسے ہر مومن کے لیے ہونا چاہیے، اور آپ کی بھی کیفیت وہی رہی ہوگی۔ کتا اس قدر بھونک رہا ہے اور آزاد ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کرتا،
تو دل جب بے قرار ہوتا ہے تو اس طرح کے جملے نکلتے ہیں کہ یہ لوگ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، اس لیے ڈیبیٹ کرنا، مناظرہ کرنا، مکالمہ کرنا نہیں، آؤ حضور پاک کے غلاموں کی طاقت کسی میدان میں دکھا دی جائے۔ مجھے ہرگز اپنی ذات پر کبھی وہ یقین نہیں ہے کہ میں کسی آگ میں کود جاؤں اور میں بہت بڑا آدمی ہوں اور بچ جاؤں، نہیں، کبھی ہم نے اس طرح سوچا ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ یہ سوچا میں اپنی ذات کے لیے نہیں، جس کی ذات کے لیے اعلان کر رہا ہے اس کا محافظ، اس کی ناموس کا محافظ اللہ رب العزت ہے، اللہ رب العزت ہے۔ اور ہماری اس آواز کو جو ایک مسجد سے نکلی پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے پہنچایا۔ پھر ہمیں یہ یقین ہوا، لوگ یہ جو کہتے ہیں کہاں ہے ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، یہ سب بہانے ہیں، حضور کی محبت میں تنہا پکارو کہ پہاڑوں پر بیٹھ کر کے بھی مولا قدیر و جبار پوری کائنات میں پھیلائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ تم مخلص تو بن جاؤ حضور کے لیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے۔ اور پھر یہ بھی میں بتا دوں نوجوانوں، اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے چکروں میں ان کے فین بنے پھرتے ہو اور سوچتے ہو کہ ہمارا نام ان کے ساتھ جڑ جائے، ان کے ساتھ ایک فوٹو آ جائے، ہماری عزت بڑھ جائے۔ کبھی نہیں۔ وہ عزت کیا ہے جس پر چہرے پر چھریاں پڑ جائیں تو سائیڈ لگا دیا جائے، پھر نیا ہیرو ڈھونڈتی ہے دنیا، جس کی عمر ہو گئی اس کو سائیڈ میں لگا دیا گیا۔ اس کی عزت نہیں، اس کے غازے کی عزت ہے، پاؤڈر میک اپ لالی کی عزت ہے۔ جوانی ختم ہو گئی، عزت ختم ہو گئی۔ نیتاؤں کو بھی دیکھا 40 سال پتہ نہیں کس کی دھوتی اٹھاتے گھومتے رہے، اور اس کے بعد جب بڑھاپا آ گیا تو ان کو بٹھا دیا گیا ریٹائرمنٹ میں، اب ان کی عزت نہیں ہے۔ لیکن ہم نے غلامان مصطفیٰ کو دیکھا، میرے نبی کا غلام جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی جاتی۔ یہاں بڑھاپے میں عزت کی کمی نہیں ہے۔ 75 سال کی عمر تھی حضور تاج الشریعہ کے، ان کو دیکھی ہوئی آنکھیں یہاں موجود ہوں گی، لیکن اگر کسی مجمع میں آ جائے تو لوگ چاند دیکھنا بھی بھول جائیں۔ آپ کو میں بتاؤں، آپ تو آپ ہیں، عرب کی سرزمین پر ایک بہت بڑے داعی کبیر ہیں امارات میں رہنے والے، انہوں نے ایک رات عرب کے سارے علماء کی دعوت کی تھی ابو ظبی میں اپنے گھر پر۔ وہ بڑے سادات میں سے ہیں، سید سادے ہیں، انہوں نے دعوت کی تھی، تقریباً اس میں 60 مشائخ آنے والے تھے۔ لیکن جانتے ہو جو صاحب خانہ عالم کبیر ہیں، انہوں نے جو رقعہ لکھا تھا، دعوت نامہ جس کو بھی لکھا تھا، وہ یہ دعوت دے کر کے لکھا تھا کہ آج میرے گھر میں دعوت ہے، آپ تشریف لائیں، سبب یہ ہے کہ چاند کا ایک ٹکڑا میرے گھر آنے والا۔ حضور تاج الشریعہ کو انہوں نے دعوت دی تھی مہمان خصوصی کی حیثیت سے، اور سارے عرب علماء کو یہ کہہ کر بلایا تھا میرے گھر آج چاند کا ایک ٹکڑا آنے والا۔ عزیزان گرامی وقار، وہ جو حسن ہم نے دیکھا وہ پاؤڈر لالی میک اپ کا نہیں، وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے چھن کر آیا ہوا ہے۔ اس میں بڑھاپے میں عزت جاتی نہیں ہے۔ جو عالم جتنا بوڑھا ہوتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس لیے سمجھ میں آ گئی بات، عزت کہاں ہے؟ نبی پاک کے قدموں میں۔ پھر اعلیٰ حضرت کی بات سن لو، وہ سچ کہتے تھے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کار، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہمارے لیے مبدا ہے، اور آخرت بھی انہی کے لیے شان کے ساتھ ہے۔ اس لیے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو ہماری زندگی ان کے بغیر کچھ ہے؟ ہماری عزت، ہماری آبرو، ہماری زندگی حضور کے نام سے وابستہ ہے۔ اگر وہ نام نکل گیا تو نہ ہماری اذان ہے نہ ہماری نماز۔ اذان میں حضور کا نام نکال دو تو اذان کمپلیٹ ہے، نماز میں حضور کا نام نکال دو تو کمپلیٹ ہے۔ میرے عزیز، ہماری شادیاں حضور کے خطبے پر کمپلیٹ، ہماری ہر تقریب حضور کے خطبے پر درود پر کمپلیٹ، بلکہ جب ہم مرتے ہیں تو ہماری آنکھیں بھی بند کرتا ہے کوئی مومن تو یہ کر کر بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ ہم جب پیدا ہوئے تھے تو کانوں میں اذان دی گئی تھی، اللہ اکبر بھی اذان میں الفاظ ہیں، اور اشہد ان محمدن
حضور کا نام کانوں میں بچپن سے سنایا گیا ہے، اور جنازے کی نماز بھی ہوگی. یہ ہماری زندگی گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، لیکن بیچ میں ہے. جہاں سے بھی جاؤ گے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. ہم نے دیکھا ہے جو حضور کو چھوڑا وہ در در کا کتا بن کر کے رہ گیا. لکھنؤ کا وہ رافضی کتا یاد ہوگا جس نے نام بدل لیا تھا، دھرم بدل لیا تھا، حضور کے چرتر پر ایک کتاب لکھ ڈالی تھی، اور پنڈتوں کی چاٹتے ہوئے اس کی جوتیاں اٹھاتے ہوئے 6 مہینے بھگوا داری کپڑے اوڑھ کر کے گھومتا رہا. اور اس کے بعد انہوں نے لات مار کر ایسا نکالا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی پھرتے ہیں. اس اگر چاہتے ہو دنیا میں اور چاہتے ہو اگر دنیا میں اور اپنا نام ہمیشہ کی دیکھنا چاہتے ہو تو جاتے جاتے اے سنیو تمہیں یہ کہنا ہوگا سب سے اعلیٰ وہ اولا، سب سے اعلیٰ وہ والا بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیا، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا. ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا. ہم سدوں کو مزدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا. اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں عزت کون دیتا ہے، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول